ماہ رمضان کی ابتدا چاند دیکھنے سے، عید کی ابتدا، عید والے مہینے کی ابتدا چاند دیکھنے سے۔ تھوڑا آج چاند کے بارے میں گفتگو کر لیتے ہیں، یعنی اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کیسے ثابت ہوتی ہے۔ تو اس میں 4 چیزیں ذکر کروں گا۔ ایک یہ ہے کہ جو مہینہ ختم ہو رہا ہے اس کے پورے 30 دن گزر جائیں، آپ چاند دیکھیں یا نہ دیکھیں، بادل ہیں یا مطلع صاف ہے یا مطلع غبار آلود ہے، پچھلے مہینے کے 30 دن جیسے مکمل ہوئے ہیں اگلے مہینے کی پہلی شروع ہو جائے گی۔ تو 30 روزے آپ نے رکھ لیے ماہ رمضان کے، تو اگلا دن شوال کی پہلی یعنی عید کا دن ہے۔ تو کبھی بھی اسلامی مہینے کے 30 دن سے زیادہ یعنی 31 دن یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ ہو گیا، یہ واضح ہے، آسان ہے۔ دوسرا ہے طریقہ جس سے مہینے کی پہلی ثابت ہوتی ہے، وہ ہے انسان خود چاند دیکھ لے۔ انسان نے اپنی آنکھوں کے ساتھ چاند دیکھ لیا ہے۔ آنکھوں کے ساتھ کی بات ہو رہی ہے، ٹیلیسکوپ کی بات ہم نہیں کر رہے۔ تو خود آنکھوں سے چاند دیکھ لے۔ پھر یہ ٹیلیسکوپ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اگر آنکھوں سے دیکھنا ہے تو وہ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں، ٹیلیسکوپ کے ساتھ ان کو جگہ کا پتہ چل جاتا ہے، پھر وہ خالی آنکھ کے ساتھ ٹیلیسکوپ کے بغیر پھر وہ چاند کو دیکھتے ہیں۔ تو اب بغیر ٹیلیسکوپ کے خالی آنکھ کے ساتھ نظر آ گیا ہے، بس ٹھیک ہے، آپ کو چاند نظر آ گیا اور آپ کے نزدیک پہلی ہو گئی۔ تو چاند دیکھنے سے دیکھنے والے کی تو پہلی ہو جاتی ہے۔ اب بات ہے دوسرے لوگ جنہوں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن یہ اسی علاقے کا ہے مومن جس نے دیکھا ہے، تو اب اس کے لیے تو چاند کی پہلی تو ہو گئی ہے، دوسروں کے لیے بھی ہو جائے گی۔ تو یہ 2 طریقے میں نے بیان کر دیے۔ 30 دن گزر گئے، سب کی پہلی ہو گئی، دیکھا جس نے اس کی پہلی تو ہو گئی۔ اب دوسروں کی کیسے پہلی ہوگی؟ جنہوں نے نہیں دیکھا ہے، اس نے دیکھا ہے، تو اس نے بتایا ہے اگر اس کے کہنے پر، اس نے دیکھا ہے، کچھ اور لوگوں نے دیکھا ہے، مثلا ان کے کہنے پر لوگوں کو اطمینان آ گیا ہے، جیسے اوکلا کو کسی بات پر اطمینان آتا ہے، ان کے کہنے سے لوگوں کو اطمینان آ گیا ہے، تو پھر ان کے ہاں بھی ان کی بھی چاند کی پہلی ہو جائے گی۔ تو ان کے کہنے پہ اگر اطمینان نہ آئے تو پھر ان کی پہلی تو ہو گئی ہے نا۔ ان کا ایک اور طریقہ پھر ہے، یہ چوتھا طریقہ جو بنے گا۔ تو ایک ہوا 30 دن گزر جائے، دوسرا ہے خود دیکھ لیا ہے، تیسرا ہے دیکھنے والے کی بات پر اوکلائی اطمینان جو ہوتا ہے وہ آ جائے، تو اطمینان سے بھی چاند کی پہلی ہو جائے گی۔ چوتھا آخری راستہ وہ یہ ہے کہ 2 عادل مومن، عادل وہ ہوتا ہے جو تمام واجبات کو ادا کرے اور تمام حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے۔ کبھی غلطی ہو جاتی ہے، اس سے کوئی گناہ وغیرہ ہوتا ہے تو پھر فوراً پروردگار سے توبہ اور معافی مانگ کے پھر عدالت کے دائرے میں آ جاتا ہے، یہ عادل ہے۔ 2 عادل مومن وہ گواہی دیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، تو اس سے بھی دوسرے مومنین کے لیے چاند کی پہلی ہو جاتی ہے۔ بس تھوڑا سا گواہی میں جرح کی جاتی ہے، کانٹ چھانٹ کی جاتی ہے، پرکھا جاتا ہے گواہی کو۔ مثلا ایک مومن کہے بھی میں نے اس جگہ پہ چاند دیکھا، اور دوسرا کہے کہ میں نے اس جگہ پہ دیکھا ہے، تو یہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں، ایک اور جگہ بتا رہا ہے ایک اور، اس طرح گواہی نہیں چلے گی۔ گواہی صاف شفاف ہو، کوئی اشتباہ کا خطرہ وہاں نہ ہو، اس طرح پختہ گواہی ہو، تو اس گواہی سے بھی چاند ثابت ہو جاتا ہے۔ تو یہ 4 طریقے ہیں چاند کے ثابت ہونے کے۔ یہ مسئلہ یہاں ختم۔ ایک اور بات وہ یہ کہ ایک علاقے میں اگر چاند نظر آ گیا ہے، جیسے مثلا آپ کے ہاں بکھر میں چاند نظر آ گیا ہے، تو اس کے بعد ضلع جھنگ ہے، اس طرف ڈیرہ اسمیل خان ہے، ڈیرہ غازی خان ہے، ادھر کوٹدو ہے، ادھر اسلام آباد ہے، پنڈی ہے، تو اس طرف والوں کی کیا آپ کو نظر آ گیا ہے، یہاں ثابت ہو گیا ہے، تو کیا دوسروں کی عید ہو جائے گی؟ ساری دنیا والوں کی عید ہو جائے گی یا کوئی خاص علاقہ ہے اس کی ہو جائے گی؟ تو بعض فقہا کا تھا نظریہ کہ ایک جگہ چاند نظر آ گیا ہے تو ان کے ساتھ جو بھی رات میں شریک ہیں، جہاں نظر آیا ہے وہاں رات ہوتی ہے، اور جہاں اور جگہ بھی رات ہوتی ہے، رات میں شریک ہوتے ہیں، تو سب کی پہلی ہو جاتی ہے۔ یہ بعض فقہا کا نظریہ تھا۔ سید سستانی افق کے قائل ہے، وحدت افق کے، کہ جس علاقے میں نظر آیا ہے اس علاقے والوں کا اور جہاں نظر نہیں آیا ان کا افق اگر ایک ہے تو سب کی عید ہے، سب کی پہلی ہو گئی ہے۔ مثلا بکھر میں نظر آیا تو جھنگ والوں کا اور ہمارا افق ایک ہے، تو
ادھر کسی نے دیکھا نہیں ہے، یہاں وہاں بادل تھے وغیرہ وغیرہ جس کی وجہ سے نظر نہیں آیا، تو ان کا اور ہمارا افق ایک ہے، تو ان کی عید ہو جائے گی۔ اسی طرح سعد ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان اور بھی دور دراز تک علاقے، افق ایک ہے تو سب کی عید ہو جائے گی، سب کی پہلی ہو جائے گی۔ اب یہ کیا کیسے پتہ چلے گا ان کا افق ایک ہے؟ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اتنے طول بلد اور عرض بلد، جس میں سائنسدانوں نے دنیا کو تقسیم کیا ہوا ہے طول بلد عرض بلد، اس لحاظ سے وہ علاقے ایک دوسرے سے اتنے قریب ہیں کہ اس علاقے میں نظر آنا اس کو لازم ہو کہ اس علاقے میں بھی نظر آئے، وہ اتنے قریب ہیں۔ اس علاقے میں نظر آنا اس سے لازم کیا ہو کہ اس علاقے میں ضرور نظر آئے، تو پھر کیوں نہیں نظر آیا؟ وہ اس وجہ سے نظر نہیں آیا اس علاقے میں کہ وہاں بادل تھے، وہاں کوئی غبار تھا، کبھی غبار بھی ہوتا ہے جہاں سورج غروب ہو جائے افق پہ غبار ہوتا ہے جس کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا، وہاں روشنی کچھ زیادہ تھی کسی وجہ سے جس کی وجہ سے وہاں نظر نہیں آیا، وغیرہ وغیرہ اسباب کی وجہ سے نظر نہیں آیا، لیکن قریب ہیں طول بلد اور عرض بلد میں اس طرح کہ ادھر نظر آئے تو وہاں نظر آنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ افق ایک ہے۔ افق جب ایک ہے تو یہاں نظر آ گیا ہے تو وہاں عید ہو گئے، وہاں نظر آ جائے تو یہاں عید ہو جائے گی، یہاں افق ایک ہے۔ یہ ہے ہمارا چاند والے مسئلے کا خلاصہ۔